من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت کے دلائل بیان ہو رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ غور سے سن لو کہ تمہارا رب کون ہے، کون ہے جو تمہیں پال رہا ہے۔ ذرا اس کا تعارف سمجھ لو تاکہ اس ذات کی عظمت محبت تمہارے دل میں بیٹھ جائے، اور عظمت اور محبت دل میں بیٹھ جائے تو پھر تم اس کی فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ تو تعارف کرایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا کہ ان ربکم اللہ، کہ تمہارا رب اللہ ہے۔ کون ہے اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو بھی پیدا فرمایا اور زمینوں کو پیدا فرمایا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالی نے قرار پکڑا عرش پر۔ یغشی اللیل النہار، اور اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتے ہیں رات کو دن پر، اور یطلبہ حثیثا، وہ رات دن کو طلب کرتی ہے جلدی سے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ غور سے سن لو، اسی کے لیے خلق بھی ہے، اسی کے لیے امر بھی ہے، اور اللہ کی ذات بہت برکت والی ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والی ہے۔ اب یہ اس آیت مبارکہ کا مختصر خلاصہ ہوا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ایک امر فرماتے اور یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی، مگر اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنایا۔ انسان کو اس بات کی تعلیم ہے کہ ہر کام نظم و ضبط سے ہو، ترتیب سے ہو، بے ترتیب اور بے نظم کام نہ ہو۔ انسان کی زندگی کو نظم و ضبط پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ دیکھو ہم قادر ہیں ایک لمحے میں پیدا کرنے پر، مگر ہم 6 دن میں پیدا کر کے تمہیں ایک سبق دے رہے ہیں کہ ہر کام نظم و ضبط سے کرو۔ جو کام نظم و ضبط سے ہوگا اس میں برکت ہوگی، اس میں آسانی ہوگی، اس میں سہولت ہوگی، اور جو کام بے نظم بے ترتیب ہوگا اس میں پریشانی ہوگی، الجھن ہوگی۔ تو ایک تو یہ بات سمجھائی۔ دوسرے بتایا کہ آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، خود بخود پیدا نہیں ہوئے کہ آسمان خود بن گیا، زمین خود بن گئی، نہیں، اس کا پیدا کرنے والا ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے،
اس نے یہ سارا نظام بنایا۔ اب دیکھیے زمین، آگے فرمایا الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اسی کا، امر بھی اسی کا۔ زمین ہے، ایک ہی زمین ہے اور مٹی ہے، مگر دیکھیے پھلیلی اور پریٹ آباد میں پلاٹ دیکھیے تو وہ 25-30 لاکھ کا ملے گا، اور اتنی ہی مقدار کا اور پیمائش کا پلاٹ کینٹ کے علاقے میں جاؤ تو کروڑوں میں ملے گا۔ وہ بھی مٹی ہے، یہ بھی مٹی ہے۔ یہ کیا فرق ہے کہ اس مٹی کی قیمت کم ہے، اس مٹی کی قیمت زیادہ ہے؟ پھر تھوڑا اور آگے چلو تو کراچی کے علاقے میں یہی مٹی کلفٹن کے علاقے میں اور کروڑوں میں بڑھ جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظام کیا ہے؟ اور آپ نے دیکھا کہ ایک ہی علاقے میں کروڑوں کی مالیت کی مٹی ہو جاتی ہے، اور اچانک ایک ہوا چلتی ہے کہ وہ کروڑوں کی ڈی ویلیو ہوتے ہوئے لاکھوں میں رہ جاتی ہے۔ یہ امر چل رہا ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ جو اس کو پہچان لیتا ہے اس کی زندگی پرکیف ہو جاتی ہے، پرسکون ہو جاتی ہے، پرمسرت ہو جاتی ہے۔ اور جو اس چیز کو نہیں جانتا تو وہ حسرتوں میں رہتا ہے، امیدوں میں رہتا ہے، تمناؤں میں رہتا ہے، اور پھر پریشان ہوتا ہے، مایوسیوں میں چلا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا؟ تو پھر اس کی زندگی مایوسیوں میں ہوتی ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی جا رہی ہے کہ اس ہستی کو پہچان کر اس سے تعلق بنا لو، تاکہ تمہاری دنیا بھی پرمسرت ہو جائے، پرسکون ہو جائے، اور اس کے بعد آنے والی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی جو لافانی زندگی ہے وہ بھی پرسکون ہو جائے۔ تو ایک تو دیکھیے کہ مالیت کے اعتبار سے مٹی کی قیمت علاقے کے اعتبار سے بڑھ رہی ہے، گھٹ رہی ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور اچانک ایک ہی علاقے میں قیمتیں گھٹ جاتی ہیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ صاحب آئے، مسئلہ پوچھا کہ بھئی ہم نے وہاں کوٹری کے پاس ایک جگہ خریدی ہے اور 3 کروڑ کی خریدی ہے، اور آگے ہم نے 6 مہینے کی یا 2 سال کی ادھار پر 4 کروڑ میں بیچ دی ہے، اور جس وقت ہم نے بیچی اس کے کچھ عرصے بعد اس کی ویلیو 6 کروڑ بھی ہو گئی، اور اچانک کیا ہوا کہ سارے انویسٹر وہاں سے نکل گئے تو وہ 2 کروڑ کی رہ گئی، اور جس سے ہم نے سودا کیا تھا اس نے ابھی 10 لاکھ 20 لاکھ ہی جمع کرائے ہیں، اور وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ اب تو 2 کروڑ کی رہ گئی۔ ہم نے کہا جب تمہیں 3 کروڑ پر 1 کروڑ کا نفع ہو رہا تھا تب مسئلہ یاد نہیں آیا، جب شریعت یاد نہیں آئی کہ 1 رات میں 2 رات میں تمہیں 1 کروڑ نفع ہو رہا تھا، اس وقت تم پوچھنے نہیں آئے، اور اب تمہیں 80 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے تو تم پوچھنے آئے ہو کہ ہم کیا کریں؟ کیوں؟ تو اب دیکھیے یہ نظام ہے، یہ اوپر سے چل رہا ہے، یہ عقلوں سے نہیں چلتا کہ آدمی عقل لڑائے اور کہے کہ میں یہاں پیسے لگا دوں تو یہاں سے حاصل کر لوں، اور یہاں پیسے لگا لوں تو یہاں سے حاصل کر لوں۔ یہ اوپر سے نظام چلتا ہے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نفع کا ارادہ فرما لیں اس کی مٹی میں بھی نفع آ جائے گا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نقصان کا ارادہ فرما دیں اس کا سونا بھی ڈی ویلیو ہو جائے، سونا بھی ڈی ویلیو ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یہ جو تخلیق کائنات ہے سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، تو جب ہم اس سے تعلق بنا لیں، ان کو راضی کرنے میں لگ جائیں تو پھر زندگی پرکیف ہو جائے گی۔ تو ایک تو دیکھیے یہ مٹی کی ویلیو ایک ہی قسم کی مٹی ہے، کبھی بڑھ رہے ہیں کبھی گھٹ رہے ہیں، کبھی دوسرے یہی مٹی اس میں پیداوار ہو رہی ہے، اس ایک مٹی سے ایک جگہ سے میٹھے انگور نکل رہے ہیں اور برابر کی زمین سے تلخ مرچیں نکل رہی ہیں، ہے وہی مٹی، اسے کتنا ہی کھودو مٹی کے اندر کوئی لذت نہیں ہوگی، کوئی ذائقہ نہیں ہوگا، کوئی مزہ نہیں ہوگا، مگر دیکھیے کہ ایک ٹکڑے زمین میں وہ تلخ اور بہت تیز مرچیں پیدا ہو رہی ہیں اور برابر میں میٹھے انار اگ رہے ہیں، میٹھے انگور اگ رہے ہیں۔
ہے مٹی. اب دیکھیے مٹی، انگور کے اندر پانی، اور دوسری چیزوں میں دیکھیے کس طرح کہا کوئی سبزی اگ رہی ہے، کوئی کریلے اگ رہے ہیں، کوئی کیا اگ رہا ہے، اور ان کے اندر مختلف ذائقے یہ اللہ کے امر سے آ رہے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ اس ذات سے تعلق بناؤ جس نے یہ زمین پیدا کی. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زمین بنائی، ایک علاقے والوں کو ایک قسم کے ذائقے دیے، دوسرے علاقے والوں کو دوسرے ذائقے دیے، تیسرے علاقے والوں کو تیسرے ذائقے دیے. جیسے پہلے بتلایا کہ افریقہ کے بارز علاقوں میں لوگ شکرگندی کھاتے بس، اور کچھ بھی نہیں کھاتے. وہاں پیداوار یہ ہوتی ہے بس، صبح بھی وہی، شام بھی وہی، رات بھی وہی، ان کا ناشتہ بھی وہی، ان کی دوپہر کی روٹی بھی وہی، رات کا کھانا بھی وہی. بس آلو کی طرح اسے ابالا اور کھا لیا، پیٹ بھر لیا، اور کوئی چیز اگتی نہیں، وہ پیدا بھی نہیں ہوتی اور وہ خرید بھی نہیں سکتے. تو اب دیکھیے ان کا نظام کیا. تو اب مختلف علاقوں میں مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک علاقے والے نے ایک علاقے کی چیزیں نہیں کھائیں، دوسرے علاقے والے نے پہلے علاقے کی چیزیں نہیں کھائیں، اور اس طرح وہ دنیا میں وقت گزار کے چلا گیا. تو جب آدمی جنت میں پہنچ جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذوق یہ بنایا تھا کہ آخرت کو سوچو. تذکرے دنیا کے ہوتے ہیں مگر اس میں آخرت کا پہلو. تو جب سب جنت میں چلے جائیں گے اہل جنت، تو جب پہلی مہمانی جو اہل جنت کی ہوگی، اب سارے اہل جنت مہمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ میزبان ہوں گے. بتائیے. اور یہ اہل جنت میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ ان کی پہلی دعوت فرمائیں گے، پہلی مہمانی ہوگی اہل جنت کی. وہ کیا ہوگی؟ روایات میں آتا ہے، بخاری شریف کی بھی روایت میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھلی کے جگر کے ٹکڑے، اس کی وہ سالن ہوگا. جیسے بقرعید کے دن جب قربانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے کلیجی بنائی جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی ہے. جو قربانی کے دن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے دن ہیں، اور اس میں تکوینی طور پر یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کلیجی بنائی جاتی ہے. تو جب اہل جنت میں جائیں گے تو ان کی جو پہلی دعوت اور پہلا ناشتہ ہوگا وہ مچھلی کے جگر کے ٹکڑے ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے. اور روٹی کیا ہوگی؟ روٹی بتانی تھی کہ اللہ تعالیٰ ساری زمین کے ذائقے وہ جمع کریں گے اور اس کو ایک روٹی کی شکل پیش میں بنائیں گے، اور وہ روٹی انسانوں کو، اہل جنت کو کھلائیں گے. اب بتائیے، اب اس روٹی میں ہر قسم کے ذائقے ہوں گے. کیوں؟ تو محدثین نے لکھا کہ اصل میں یہ تھا کہ ایک علاقے کے لوگوں نے ایک ذائقے چکھے، دوسرے علاقے کے ذائقے نہیں چکھے، دوسرے والوں نے پہلے ذائقے نہیں چکھے. تو اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کو پہلی ہی مہمانی میں جنت کے سارے، دنیا کے سارے ذائقے چکھائیں گے. سارے ذائقے اس روٹی میں آ جائیں گے. اور ایسی مزے کی روٹی ہوگی کہ آدمی اس کا تصور دنیا میں کر نہیں سکتا. کیوں کہ دنیا کی، جنت کی جتنی نعمتیں ہیں، لا خطر علی قلب بشر، وہ کسی انسان کے دل میں اس کا گمان بھی نہیں گزرا کہ وہ کیا ہوں گے، کیسا ذائقہ ہوگا، کیسی لذت ہوگی، کیسے مزے ہوں گے. تو بھائی اس لذت، اس ذائقے، اس مزے کی تیاری آج کرنی. اس کے لیے بہت سے ارمانوں کا خون کرنا پڑے گا، بہت سی چاہتوں کو دل میں گھٹانا پڑے گا. کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھا سودا مل رہا ہے اور غیر شرعی ہے، اس میں نفع جائز نہیں ہے. اب یہ چاہتا ہے کہ یار ادھر 1 کروڑ لگاؤ، ادھر 1.5 کروڑ کا نفع ہو رہا ہے، 50 لاکھ روپے کا معاملہ ہے. بھائی شریعت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. اب دل کی چاہت، دل کا جذبہ تو یہ ہے کہ لے لو، اور دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی بیوقوف نہ بنو، ڈالو ہاتھ اور لو. یہ سب ایسی باتیں ہیں، ان کو چھوڑو. اب یہاں اس کو دبائے گا کہ بھائی شریعت کے مطابق بھلے 1 لاکھ نفع ہو وہ کام کریں گے، شریعت کو چھوڑ کر بھلے کروڑوں کا نفع ہو نہیں کریں گے. کتنا مجاہدہ ہے، ادھر سے دوست، ادھر سے ساتھی، ادھر سے رشتہ دار، ادھر سے عزیز و اقارب. ارے بھائی کیا کر رہا ہے، اتنا بڑا نفع چھوڑ رہا ہے، ایسے کوئی ہوتا ہے کیا؟ اب یہ دیکھو یہ فتویٰ ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، دیکھو یہ نیٹ سے فتویٰ نکال لو، ادھر سے فتویٰ نکال لو.
اب یہ ساری چیزوں میں آدمی ایسا الجھے گا کہ کہے گا یار چلو ٹھیک ہے کرو، تو وہ اس دن کی لذت سے محروم ہو جائے گا، وہ جو لذتیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے اتنا جنت کو کھولا، اتنا جنت کو بیان فرمایا کہ دنیا کے کروڑوں کے نفع ان کے نزدیک حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ تو مقصود تو رضا الہی تھا، وہ چاہتے تھے بس اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا کے نفع لے کر کیا کریں گے۔ پورا ایک علاقہ صحابہ نے فتح کر لیا اور دور تک پورا فتح کر لیا۔ پیچھے سے امیر کا حکم آ گیا کہ بھئی واپس کر دو یہ علاقہ، تو فتح شدہ علاقہ واپس کر دیا۔ کیوں؟ مقصود رضا الہی تھا، مقصود مال کی حوث نہیں تھی، ملک گیری نہیں تھی کہ یہ ملک بھی ہمیں مل جائے، یہ ملک بھی ہمیں مل جائے۔ واپس کر دیا، امیر کا حکم آ گیا، امیر نے کہا ٹھیک ہے واپس کر دو، واپس کر دیا۔ تو یہ صحابہ کی تربیت ہوئی تھی، اور وہ تربیت اسی قرآن اور حدیث کے ذریعے ہوئی تھی کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے یہاں جنت کے اور آخرت کے تذکرے فرمائے، اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اپنی تخلیق کی کاریگریاں بیان فرمائیں، تاکہ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور محبت اور بڑائی اتنی بیٹھ جائے کہ اللہ کی نافرمانی کا تصور ہی نہ ہو، دل میں اللہ کی نافرمانی کا تصور ہی نہیں آئے، اور اللہ کی اطاعت کا شوق اور جذبہ بڑھتا چلا جائے۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو پیدا فرمایا۔ آج تھوڑی سی زمین پر انسان نے ترقی کی ہے تو سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ کر گیا، کہتے ہیں آسمان پر پہنچ گئے، سیاروں پر پہنچ گئے۔ ابھی آسمان تک نہیں پہنچے، آسمان تو بہت دور ہے، ابھی تو مریخ تک نہیں پہنچے، مریخ تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو آسمان صرف یہ جو ہمیں نیلی چھت نظر آ رہی ہے یہ نہیں ہے، یہ تو ہماری حد نگاہ ہے، اس سے بہت آگے ہے جہاں ہماری نگاہ نہیں جا سکتی۔ تو یہ انسان تو اتنا ناقص ہے کہ ابھی آگے تک پہنچا ہی نہیں، تھوڑی سی کامیابی پر اتنا اتراتا ہے کہ سمجھتا ہے میں نے کائنات کو مسخر کر لیا۔ کہاں مسخر کیا؟ جب اللہ کا امر آتا ہے انسان بالکل ہاتھ باندھ کے رہ جاتا ہے کہ اب کیا کروں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ نے قرار پکڑا عرش پر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ انسان کی عقل و فہم میں آ نہیں سکتی، اور یہ آیت ثم استوى علی العرش مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات وہ آیتیں ہوتی ہیں کہ جس کا مفہوم، جس کا معنی، جس کا مقصد، جس کی حقیقت اللہ جانتے ہیں اور اللہ کا رسول جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ امت کے لیے کیا ہے کہ اس قسم کی جب بھی آیتیں آئیں تو کہے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ استوا علی العرش کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا لفظی معنی تو معلوم ہیں، حقیقی معنی پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے متعلق، اس کی کیفیت کے متعلق کہ وہ کیسے ہوگی، کیسے اللہ بیٹھتے ہوں گے، یہ سوال کرنا جائز نہیں ہے، یہ سوال کرنا گمراہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات، اللہ خالق ہے، انسان مخلوق ہے۔ کیا ہوا کہ ایک شاگرد نے استاد سے کہا کہ استاد جی، استاد جو ہے ان کو منطق پڑھاتے تھے، فلسفہ پڑھاتے تھے، تو منطق فلسفے میں ہر چیز کو عقل سے سمجھایا جاتا ہے، ہر چیز سے۔ تو شاگرد نے استاد سے کہا استاد جی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، ذرا مجھے عقل سے سمجھائیے، عقل سے سمجھائیے تاکہ میں اللہ کی ذات کو پہچانوں۔ چونکہ آپ مجھے عقل فلسفہ پڑھا رہے ہیں، منطق پڑھا رہے ہیں، تو عقل سے سارے آپ مجھے کائنات کی ہر چیز عقل سے سمجھاتے ہیں، تو اللہ کی ذات کے متعلق بھی آپ مجھے عقل سے سمجھائیے تاکہ میری عقل میں بیٹھے، پھر میں عقل کے ذریعے اللہ کو مانوں۔ تو استاد ہوتا ہے، انہوں نے کہا کل آنا اور اپنے ساتھ کچھ کٹورا لانا تو میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ تو آیا اور پہلے زمانے میں پانی پینے کے لیے پیالے ہوتے تھے، وہ لے آیا۔ تو لے آئے پیالہ کا، جی، کہا ہاں آج تمہیں سمجھاؤں گا۔ کہ یہ جو دریا ہے اس پیالے میں بھر کے لے آؤ، پھر میں تمہیں اللہ کی ذات سمجھا دوں گا۔ یہ پیالے میں دریا بھر کے لے آؤ۔ کہنے لگا کہ استاد جی کروڑوں پیالے ہیں اس دریا میں، یہ ایک پیالے میں کیسے سمائیں گے؟ تو کہا اتنی سی تیری عقل ہے،
اللہ کی ذات تیری عقل میں آئے گی کیسے؟ بس اس کو ماننا ہے، اس کو ماننا ہے۔ عقل میں آنے، عقل سے ماورا ذات، عقل سے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود پر 100 دلائل لکھے عقلی۔ بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے فلسفی، اور اللہ تعالیٰ کی وجود پر، وجود باری تعالیٰ پر 100 دلائل عقلی، عقل سے لکھے کہ اللہ کی ذات کا وجود ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ 100 دلائل پر کتاب لکھ دی، بہت مشہور ہوئی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا وجود عقلاً ثابت کر دیا۔ اب ان کا انتقال ہونے لگا، سکرات کا عالم، شیطان پہنچ گیا، کہنے لگا کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے وجود پر مجھے کوئی دلیل دیں۔ تو ایک عقلی دلیل دی، تو شیطان ہے، اس نے اس دلیل کا رد کر دیا کہ اس پر تو یہ اشکال ہے۔ انہوں نے دوسری دلیل دی، انہیں دوسری دلیل بھی رد کر دی کہ اس پر یہ اشکال ہے، اس کا جواب دیں۔ اور سکرات کا عالم، انہیں تیسری دلیل دی، انہیں تیسری دلیل بھی رد کر دی۔ ایک ایک کرتے ہوئے انہوں نے 100 دلیلیں دے دی، جو اپنی کتاب لکھی تھی تو ساری چیزیں ذہن میں تھیں۔ اب موت کا عالم ہے، شیطان سر پہ کھڑا ہے اور ہر دلیل کا رد کر رہا ہے کہ اس پر تو یہ اشکال ہے، اس کا مجھے جواب دو، اس پر تو یہ اشکال ہے، اس کا مجھے جواب دو۔ 100 کی 100 دلیلیں اللہ کے وجود پر عقل کے اعتبار سے اس نے دی، شیطان نے رد کر دی۔ اب یہ گھبرا گئے کہ اللہ اب کیا کروں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ سے ان کا تعلق تھا، وہ بزرگ ان کے تصور میں آئے، تخیل میں آئے، انہوں نے کہا کہ ارے نادان، یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بلا دلیل مانتا ہوں؟ اللہ کے وجود کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، اب مت بات کر۔ اب کیا بات کرے گا؟ دلیل تو اس کے پاس بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وجود پر انہوں نے کہا میں بے دلیل مانتا ہوں، اور پھر کلمہ پڑھا اور رخصت ہو گئے دنیا سے، کلمہ پڑھ کے چلے گئے، کیونکہ اللہ کے وجود پر 100 دلیلیں دی تھیں۔